جی کیا لکھا ہوا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے نا. سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کی اصل ہے اور ہر مسلمان کو یہ یاد کرنا ضروری ہے. ہر مسلمان کو، کیونکہ کوئی بھی نماز پڑھیں جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سورہ فاتحہ کو زبانی اور بہترین طریقے سے یاد کرے، ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو مشق کرتے ہیں. بہت سارے لوگ پڑھتے تو ضرور ہے لیکن جیسا پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھتے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھتے کیسے پڑھیں گے اس کو. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ تسمیہ ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم لوگ قرآن شریف شروع کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ آپ لوگ یاد کر چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا چکے ہیں. اب دیکھو یہاں سے اب جب سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھیں تو سب سے پہلے کچھ لوگ پڑھتے ہیں الحمد نہیں ہوگا، الحمدو ہوگا. کیا ہوگا؟ الحمدو. للہ نہیں ہوگا، للہی ہوگا. اس کو بولتے ہیں معروف. للہ یہ مجہور ہو گیا، الحمد یہ مجہور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مجہول. اور قرآن شریف جب پڑھا جائے تو مجہول آواز سے بچنے کا حکم ہے. مجہول آواز سے بچنے کا حکم ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر آیت ہے، عالمینہ ہوتا ہے لیکن جب پوچھیں گے تو ہو جائے گا عالمین. اس کے بعد الرحمن، یہاں پہ بڑی ہے نکالے گا. الرحمن، یہاں پہ را کو ملا دیں گے. الرحمن الرحیم. مالکی، مالک کچھ لوگ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. مالک نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مالکی یوم الدین. مالکی یوم الدین. اس کے بعد دیکھو ایاک نعبد، ایاک نعبد. کچھ لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، بودو نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد نعبد وإياك نستعين، وإياک نستعين. این نکالیں گے یہاں پہ. اہدنا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں اہدنا. کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا، اہدنا الصراط المستقیم. کچھ ایسے پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. کیسے پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط. یہاں پہ را کو پر کریں گے، را کو ہاں. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد دیکھو یہاں پر جو ہے پھر سواد ہے، سواد نکالیں گے. صراط را کو پر کریں گے، تا کو بھی پر پڑھیں گے. صراط الذین، لجینا کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا. صراط الذین، لجینا، لجینا نہیں ہوتا ہے، الذین. صراط الذین. اس کے بعد انعمت، کچھ لوگ پڑھیں گے انمت، انمت، انمت نہیں ہوتا ہے، انعمت، انعمت علیہم، علیہم، علیہم نہیں، علیہم نہیں، علیہم. یہ معروف آواز نکالنا ہے. علیہم. غیر 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 نہیں، غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب. کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں ولا الضالین، کچھ لوگ پڑھتے ہیں ولا الضالین. ولا الضالین بھی غلط، ولا الجالین بھی غلط، ولا الضالین بھی غلط. اب کہیں کتنے سارے لوگ ایسا پڑھتے ہیں لیکن اور وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم کو صحیح پڑھنا ہے. تو کیا ہوگا صحیح؟ غیر المغضوب، مغضوب علیہم
ولا الضالين. غاد نکالنا ہے. کیا نکالنا ہے؟ غاد. کنارہ زبان داڑ سے مل کر غاد ادا ہوتا ہے. کنارہ زبان داڑ سے مل کر غاد ادا ہوتا ہے. تو ولا ظالم کوئی پڑھ دیا تو بھی غلط ہو جائے گا, ولا جالم پڑھ دیا وہ بھی غلط ہو جائے گا, ولا دالم پڑھ دیا تو دال آ جائے گا وہ بھی غلط ہو جائے گا. غاد نکالنا ہے. کیسے؟ ولا الضالین. یہاں پر مد لازم ہے. مد لازم کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد, اس میں حروف مدہ کے بعد تشدید آئے تو مد لازم ہوتی ہے. کیا؟ مد لازم. مد لازم مانے وہاں پہ کھینچنا ضروری ہوگا تو لمبا کھینچیں گے. ولا الضالین. جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لاسٹ میں آمین کہنا ہوتا ہے. یہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اب مشق کرتے ہیں ہم لوگ. پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحة مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. آواز کو بلند کرو. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. آیتیں نہیں کر رہا. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. یہاں پہ دال نکالیں گے. ٹھیک ہے. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس کا نام کیا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ, اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے کہ نہیں؟ کیا نام ہے پہلا؟ سورۃ الفاتحہ ہے نا. فتح یک کے بارے کھولنا ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ قرآن شریف کھولتے ہیں ایسا سورہ فاتحہ نظر آتی ہے, اسی لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے, یعنی کھولنے والی سورہ. اس کے بعد ام الکتاب بھی اس کا نام ہے. ام الکتاب کے معنی ماں ہوتا ہے, اور پورے قرآن کی اصل ہے سورہ فاتحہ, یعنی پورے قرآن کی ماں ہے, یعنی اصل ہے ام الکتاب. اسی کا اور تیسرا نام ہے سبع المثانی, 7 آیتوں والی سورہ. کتنی آیتوں والی؟ اس کا میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں. اس کے بعد سورہ کنز بھی سے کہا جاتا ہے. سورۃ الکنز مطلب خزانہ. کنز معنی کیا ہوتا ہے؟ خزانہ. خزانے والی سورہ. تو پورے قرآن کا خزانہ سورہ فاتحہ میں چھپا ہوا ہے. پورے قرآن کا خزانہ اسی لیے اس سورہ کو سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الشفا بھی اسے کہا جاتا ہے. سورۃ الشفا یعنی سورہ فاتحہ کے اندر رب نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ کسی کی طبیعت اگر خراب ہو جائے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف دم کر دیا جائے
تو انشاءاللہ تعالیٰ سے شفا مل جائے گی. کیا مل جائے گی؟ شفا مل جائے گی. تو اس سورہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ سورہ کافیہ بھی اس کا نام. کیا ہے؟ سورہ کافیہ. اور پورے قرآن پر کافی جو قرآن کے اندر معنی ہے، مطالب ہے، مفاہیم ہے، تمام قرآن کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ کے اندر. اسی لیے سے سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو جب ہم شروعات کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو الحمد والا لفظ آتا ہے. اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ حمد بھی رکھا جاتا ہے. کہتے ہیں نا الحمد شریف سناؤ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو الحمد اس کا نام سورہ حمد بھی ہے. اور آگے ہے سورۃ الدعاء، اس کا نام سورہ دعا بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہم سب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا، ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا عذاب ہوا ہے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اس لیے سورہ کا نام سورہ دعا بھی ہے. تو آپ لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹس زیادہ کرنا پڑے گا، مشق کرنی پڑے گی، تب جا کر کے مکمل توسیع سورہ آپ لوگوں کی یاد ہوگی. تو کنٹینیو روزانہ جو ہے 5 منٹ 10 منٹ ریویژن کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ بولیے انشاءاللہ.